نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 27 رمضان المبارک کو سعودی عرب مدینہ منورہ روضہ اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام پر ایک اسلام کی تاریخ میں ایک روح اور قلب کو لرزا دینے والا واقعہ پیش آیا، جس کی مثال تاریخ دنیا اسلام میں نہیں ملتی۔ ہم تمام نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کے امتی ہیں، اور تمام ہم مسلمان جو ہیں ان کے امتی ہونے کے حوالے سے ہم بھائی بھائی ہیں، اور چاہے پاکستان میں کوئی امتی ہو اور چاہے دنیا اسلام کے 57 ممالک کا کوئی امتی ہو، اس کا ایک ہی تعلق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے وہ تمام جو ہیں مسلمان وہ آپس میں بھائی ہیں۔ ہمارے دنیا داری کے کوئی بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر جانا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم گناہوں کی بخشش کے لیے جاتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں تو وہاں آپ کے روضہ اقدس پر ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی گناہ گار ہو، گناہ گار کو تو ان کا زیادہ دعویٰ ہے، ان کی رحمت کا زیادہ دعوت ہے۔ جو مومنین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، ان کو اتنا دعویٰ نہیں جتنا کہ ایک گناہ گار مسلمان کو ایک دعویٰ ہے۔ ہم تمام گناہوں کی معافی کے لیے ان کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں، اور جو لوگ گئے تھے وہاں پہ اور جو واقعہ رونما ہوا وہاں پہ، وہ پاکستان کے جو وفد گیا وہاں پہ حکومت پاکستان کا، اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں موسٹلی پاکستانی تھے یا کوئی اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ جو ہلڑ بازی کی اور جو نعرہ بازی کی، وہ جو آوازیں لگائیں انہوں نے، وہ مقام مصطفیٰ ہمیں دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ سراسر دین اسلام کے مخالف انہوں نے روضہ اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جہاں پہ سب مسلمان وہ بھی اور جن کے اوپر وہ نعرے لگا رہے تھے اور جو نعرہ لگانے والے تھے سارے وہاں گناہوں کی بخشش کے لیے گئے تھے۔ اور ان کے علاوہ ہمارا دنیا اور آخرت میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا محبوب اللہ پاک کے کوئی اور سہارا ہے ہی نہیں۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم نہ دارم در جہاں جستو حبیبم بری نازم کے ہستم امتی تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، ہم خوش نصیب یہی ہیں کہ ان گناہ گاروں کو ان کا ایک سہارا ہے، اور ان کی مغفرت کے لیے سب لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اور جو انہوں نے وہاں پہ آواز لگائے، جو انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا، وہ تمام اقوام عالم جو بے دین لوگ بھی ہیں، یہود و ہنود و نصارہ، اور جو مسلمان بھی ہیں، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ، اور انہوں نے ایک ایسی غلط روایت کے لیے ان کو دعوت دی ہے کہ آئندہ وہ عالم اسلام کے اوپر غالب آ جائیں۔ جو دوسری اقوام ہیں اور جو مسلمان ممالک ہیں جیسے ایران ہے، یمن ہے، وہ بھی یہ طریقہ جان کر وہاں پہ داخل ہوں گے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ وہ اسلام کے خلاف پھر سازشیں شروع ہو جائیں گی، اور وہاں کے جو سعودی حکومت ہے اس کو بھی اس کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میری جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نبی پاک کے پاس حاضر ہوں، کچھ لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے زیادہ آواز میں، تو اللہ پاک نے آیات نازل کی نبی مکرم محمد مصطفیٰ کے تقدس میں، ان کے مقام، ان کی ناموس اور ان کی مقام اور ان کی اپنوں اللہ پاک کی جو ان کے ساتھ محبوبیت کا رشتہ ہے، اور جو اللہ کے حبیب ہیں، اس کے لیے سورہ حجرات میں آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے آیات نازل کی آپ کے مقام کے لیے، اور خاص طور پہ جو وہاں پہ آواز کے ذریعے یہ جو تقدس کا پامال کیا گیا ہے، اور یہ جو
کھلواڑ کیا گیا ہے اور جو ہلڑ بازی کی گئی ہے، اللہ پاک نے آیات نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان والے مخصوص کر دیے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو نکال دیا، صرف مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہو تو ان سے اپنی آواز کو آہستہ رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو، فوق صوت النبی، اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کم رکھو، ان کی فوق صوت النبی ہے کہ ان کی آواز سے کم رکھو، اور جو ایسے بات مت کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، بلکہ آہستہ آواز میں بات کرو، اور اگر تم یہ نہیں سمجھ سکو گے، ایسے کرو گے، ان کی بے حرمتی کرو گے، حرمت کا ان کے تقدس کا، حرمت کا تقاضا اور ان کی ناموس کا، ان کے مقام کو اگر آپ خیال نہیں رکھو گے تو آپ کے تمام جو عمرہ آپ کرنے وہاں گئے ہیں، جو آپ نے پہلے حج کر چکے ہیں، جو پہلے آپ نے عمرے ادا کر چکے ہیں، جو جتنی بھی عبادات ہیں، ریاضات ہیں، جتنے روزے، جتنی نمازیں، جتنی زکوٰۃ، جو کچھ آپ نے کیا، وہ آپ کے جو ہیں تمام جو اعمال ہیں وہ غارت ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے جو ہیں اعمال کس سے، صرف اپنی آواز کو نبی پاک کی آواز سے بلند کرنے اور ان کے سامنے جو بلند کرنے میں وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور یہ بھی اسی آیات میں آگے آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ یہ یاد رکھو کہ آپ کے درمیان رسول اللہ ہیں، اور یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر و موجود ہیں، بلکہ صرف سعودی عرب یا مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں، تمام کائنات میں، کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ تمام جو جہانوں کے لیے ان کو ہمیشہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو وہ موجود ہیں۔ جب ادھر فرشتے سلام کے لیے آتے ہیں تو وہ اجازت لے کر آتے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، اور جو چلے جاتے ہیں دوبارہ نہیں آتے۔ تو ہم انسان کس جگہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے عمرہ کے لیے وہاں پہ گئے، اور کتنی غلط سیاست کے ہاتھوں سیاست کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ ان جو لیڈر ہیں جو آج ہیں کہ کسی کے پاس اقتدار ہے، یہ کرسی ہے کہ نہیں ہے، کسی کو ہوس تھی اس میں اقتدار میں آنے کی، وہ آگے، اور جو لوگ اقتدار سے نکل چکے ہیں ان کو اب آنے کی دوبارہ جلدی ہے، تو وہ ان کا جو اور معاملہ ہے۔ اسی طرح میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری اپیل ہے، میں اپیل کرتا ہوں تمام مشائخ سے، تمام مذہبی اکابرین سے، خصوصاً TLP سے، تحریک لبیک پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں، جماعت اسلامی سے اپیل کرتا ہوں، تمام مذہبی جماعتوں سے میں اپیل کرتا ہوں، تمام گدی نشینوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ لوگ عید الفطر کے اجتماعات پر، اور اس کے علاوہ اس جو بات جو معاملہ وہاں پہ ہوا ہے، اس کو کھلا اس کو کنڈیم کریں۔ اگر یہاں پہ ناموس رسالت کے خلاف کوئی فرانسیسی سفیر یا کوئی اور غیر مسلم بات کرتا ہے تو ہم فرانسیسی سفیر کو کہتے ہیں کہ نکل جائے یہاں سے، کوئی اور تمام، یہاں تک کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ قتل کر دیا، ان کو جان سے ہم نے مار ڈالا، تو تقدس ناموس رسالت کے لیے، مقام رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اگر ہم تمام جماعتوں سے، میری دل و جان سے تمام جماعتوں سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کو پازیٹیولی اٹھائیں، کوئی تشدد نہ کریں، کوئی تخریب کاری نہ کریں، دہشت گردی کا کسی کو موقع نہ دیں، اور اپنے جتنے بھی ہمارے عوام ہیں ان کو ہم سمجھائیں کہ ہم ان سیاستدانوں کے کو جو اعلیٰ کار نہ بنیں، بلکہ ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے والے مسلمان بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 7 منٹ ہو گئے۔